چوٹ لگ جائے، کہا مجھے چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، تو روزانہ نے کہا ذرا درد دکھاؤ تو صحیح۔ اب وہ کہنے لگے درد بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے، تو اس نے کہا کہ خدا بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے۔ جب درد دکھائی نہیں دیتا مگر اس کے وجود کا احساس ہے، تو خدا کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیسی بات کر رہے ہو، تم نے مجھے مٹی کے ڈھیلے سے مارا، کہا آپ بھی تو کہتے ہیں شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ آپ کو کیسے نقصان کر سکتا ہے؟ تو جب آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو مٹی کا ڈھیلا مٹی کا بشر کو کیسے مٹی کے ڈھیلے نے مٹی کے بشر کو کیسے نقصان پہنچایا؟ کہا یہ سب گواہ ہے کہ تم نے مجھے اینٹ سے مارا ہے۔ کہا آپ کو کہتے ہیں ہر کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو میں نے مارا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ اصلاحات پر محمد والے محمد یہ میں نے نہیں مارا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ توجہ، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے ہر ٹاپک پہ آپ بولیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر موضوع پہ میں بولوں۔ اگر 10 لوگوں کے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ 10 کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ہر موضوع پہ بولیں گے، سیاست کے بارے میں شعور ہو نہ ہو بولیں گے ضرور، خطابت کے بارے میں شعور ہو نہ ہو بولیں گے ضرور، کسی ٹاپک کے بارے میں شعور ہو نہ ہو بولیں گے ضرور۔ اور ایسے ہی لوگ اکثر مجلسوں میں رسوا ہوتے ہیں۔ توجہ، یہ کبھی کبھار خاموشی بھی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ہزار بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ ورنہ قرآن ایسے ہی نہیں کہتا کہ جب جاہل سوال کرے تو اسے جواب مت دینا، اسے سلام کرنا۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ گفتگو بھی اب اسٹیٹس دے کر کرنی چاہیے۔ اگر ہر غیرہ اٹھ کر اگر چیلنج کرنے لگے خطیبوں کو آئیے مناظرہ کیجیے، تو اس منحوس کے ساتھ بیٹھنا یہ خود اپنی توہین ہے۔ اس لیے کہ کلام کرنے سے پہلے سامنے والے کا اسٹیٹس دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا اس کی حیثیت ہے کہ اس کلام کو سمجھ سکے۔ توجہ، تو بہت سی جگہوں میں اگر علم نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ خاموش رہ جائیے، خاموشی آپ کی عزت بچائے گی، مگر آپ کا بولنا آپ کو رسوا کر جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس چیز کو کہتے ہیں حکمت۔ اگر علم ہے بھی تو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں۔ آپ دیکھیں کہ موقع کیسا ہے، آپ دیکھیں محل کیسا ہے، جس سبجیکٹ پر میں بولنے جا رہا ہوں آیا یہ اس کے لیے موقع و محل مذکور ہے کہ نہیں، اس شے کو کہتے ہیں حکمت۔ مثلا آپ نے وہ بہت بڑا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، 1000 مرتبہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن و حسین علیہ السلام مسجد جا رہے تھے، ایک بزرگ صحابی وضو بنا رہا ہے، اس کے وضو میں غلطی ہو رہی ہے۔ امام نے جا کر اس سے نہیں کہا کہ چچا آپ غلط وضو کر رہے ہیں، جناب آپ غلط وضو کر رہے ہیں، نہیں، امام نے کہا کہ حضرت ہم وضو بنا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ کہہ کر امام وضو بنانے بیٹھ گئے۔ ابھی کمسٹی کا عالم ہے، جیسے ہی وضو بنانے لگے تو حضور خود بول بیٹھے کہ وضو آپ کا نہیں ہمارا غلط ہے۔ یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں، اگر علم کو حکمت کے طریقے سے پہنچایا جائے تو معاشرے میں انتشار نہیں ہوتا، معاشرے میں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، اپنے خطبہ سے بھی کہتا ہوں، ذاکرین سے بھی کہتا ہوں کہ بات کیجئے، سب سے سخت بات کیجئے۔ حق کا چھپانا جرم ہے، حق بیان کیجئے، مگر بیان کرنے کا انداز ایسا ہو، دلیل ایسی ہو کہ جو باہر کھڑا ہے وہ اندر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ جو اندر بیٹھا ہے وہ بھی باہر چلا جائے۔ آپ کا طریقہ گفتگو ایسا ہو، آپ کا انداز کلام ایسا ہو کہ جو باہر میں بیٹھا ہوا انسان ہے وہ بھی دلچسپی لے کر آئے۔ یہ فرش اعضاء، یہ فرش ہدایت ہے، تا قیامت تک یہ فرش ہدایت ہے، اور آج تک لوگ اس فرش اعضاء پر ہدایت پا رہے ہیں۔